أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. ان 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور نوح علیہ السلام کو جب کہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. سورۃ الانبیاء میں 16 نبیوں کا ذکر ہے. پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد گزشتہ کل ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی. اب ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں. نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. نبی اس کو کہتے ہیں جس کی طرف وحی آتی ہے، تو وحی رسول کی طرف بھی آتی ہے، دونوں کامن ہے. وحی آنے میں وحی رسول کی طرف بھی آتی ہے، نبی کی طرف بھی آتی ہے. لیکن رسول میں کیا ہوتا ہے کہ رسول کو الگ سے شریعت دی جاتی ہے، الگ سے احکام ملتے ہیں. اور نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو رسول یا نبی آ کر گئے ہیں انہی کی شریعت کی دعوت دینا ہوتا ہے. الگ شریعت نہیں ہوتی نبی کے لیے، رسول کے لیے الگ شریعت ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی یعنی انسانوں کے دوسرے باپ بھی کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں، کیونکہ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ آپ ہی کی نسل سے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اس وقت چند لوگوں کے علاوہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ ختم کر دیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو انسانوں کا سلسلہ چلا وہ ان 40 ایمان لانے والوں میں سے چلا جنہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. جو لوگ ایمان، تو گویا یہاں سے دنیا کے بسنے کی دوسری بار شروعات ہوئی. اس لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی یعنی انسانوں کے دوسرے باپ بھی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت عطا فرمائی تھی. آپ نے اپنی قوم کو آ کر دعوت دینا شروع کیا تو قوم کے جو سردار ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قوم کے اندر سرفرے سردار ہی ہوتے ہیں اور مالدار. انہوں نے سب سے پہلے آپ کی دعوت کی مخالفت کی، اور سب سے اہم مدعا ان کے اعتبار سے انہوں نے جو رکھا وہ یہ تھا: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، کہ نوح تم یہ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں تو تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. جیسے مکہ والے حضور سے کہتے تھے کہ تم انسان ہو اور انسان نبی کیسے ہو سکتے ہیں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. یہ بھی ان کا ایک بہت اہم مدعا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ایمان والے، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ 950 سال کی محنت کے بعد بھی 40 لوگ ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام. تو ممکن ہے 40 میں سے بھی شروع میں تک کم لوگ ہو. تو
ان کو ٹارگیٹ کر کے یہ نہ ماننے والے یوں کہہ رہے تھے کہ دیکھو نہیں کیسے غریب فقیر قسم کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. رذیل قسم کے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں. واقعتاً آپ نبی ہوتی اور آپ کے پاس نبوت ہوتی تو ہم جیسے مالدار آپ کو مانتے. چونکہ جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے. وہ غریبوں کا اور غریبی کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. تو ان کو کیا چاہیے؟ مادی چیزیں چاہیے، دنیاوی چیزیں. ڈگری ہو تو آپ کو مانیں گے، بھائی انجینئر ہے، یہ بھائی ڈاکٹر ہے، اس کا سواگت کریں گے. لیکن آپ کے پاس مادی چیزیں نہیں ہیں، دنیا میں جس کا ویلیو ہے ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر آپ کا سواگت باگت کرنے میں وہ مانتے نہیں. عالم ہے اور عالم ہے، غریب نوکر، یہ تھنکنگ ہوتی ہے سرداروں کی. خیر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فقیر قسم کے لوگ آپ کے ماننے والے اور آپ بھی ہمارے جیسے کہ انسان، ہم کیوں مانیں آپ کو؟ نوح علیہ السلام ایسا کہہ رہے تھے. نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جن کو تم غریب اور فقیر اور ذلیل کہہ رہے ہو نا، ان کا اللہ کے نزدیک ویلیو ہے، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان والا چاہے کتنا غریب مفلس ہو، کالا کلوتا ہو، لیکن اس کا ویلیو اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے. اور تمہارے بار بار ان کے ٹارگیٹ کرنے کی وجہ سے میں ان کو چھوڑنے والا نہیں. تمہاری وجہ سے میں ایسا نہیں کروں گا کہ ان کو اپنے پاس سے ہکال دوں کہ بھائی تم نکل جاؤ تو یہ مالدار لوگ مسلمان بن جاؤ. تم کو ایمان لانا ہو تو لاؤ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے یعنی مکہ کے کچھ بڑے سردار آئے اور انہوں نے ایک پیشکش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات دن ان کے مسلمان ہو جانے کی فکر میں تھے کہ کسی طرح ایمان میں داخل ہو جائے. تو انہوں نے پیشکش کی کہ محمد ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط کیا ہے کہ ہم جب آ رہے اس وقت اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہم جو سردار مالدار لوگ ہیں وہی ہونے چاہیے، کیونکہ ہم عزت والے لوگ ہیں. ان کا کہنا ایسا تھا. اب یہ جس طرح بھی مان جائے ان کو منانا تھا. کہتا ہے نا بھائی سردار ٹھیک نہ ہو تو کیا کرے، چلا لو بھائی کیا کرنے کے ایسا اس طرح. تو حضور نے کہا جس طریقے سے بھی ہو سکے ان کو دعوت پہنچا دے دیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، ہم آپ سے اسپیشل بات کریں گے. بات چیت چل رہی تھی اور ایک غریب نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے حضور کی خدمت. ابھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی نفرت یا چیر نہیں تھی. ان سے حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی شرط پر جمع ہوئے ہیں، یہ سردار اور چودھری اور مالدار لوگ، تو ان کو بہانہ مل جائے گا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم تو ہمارے اپنے آدمی ہیں، وہ جب چاہے آ سکتے ہیں، وہ بعد میں بھی ہمارے پاس. تو ان کے آنے سے حضور کی پیشانی پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. پیشانی پر تھوڑا بل آیا کہ یار ابھی کہاں آ گئے. حضور نے ان کو کوئی طنز نہیں کیا، کچھ بولے نہیں، لیکن حضور یہ چاہتے تھے کہ ابھی نہ آتے تو اچھا ان کو بہانہ مل جائے گا. خامخواہ بہت محنت سے ایک تو بیٹھک پر آئے ہیں بات سننے، بس یہ پیشانی پر جو بل آیا، قرآن کریم کی فوراً صورت نازل ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا پڑھا؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. مفسرین نے اور قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے مست ایک دم ترجمہ کیا، کیونکہ حضور کی شان کو بھی سامنے رکھنا ہے. کیا ترجمہ کیا کہ چیب جبی ہوئے، جبی یعنی پیشانی، یعنی پیشانی پر فرق پڑا حضور کی اس بات سے کہ ایک نابینا آپ کے دربار میں آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، میرے پیارے آپ کو کیا معلوم کہ یہ ان کے مقابلے میں یہ زیادہ پاکیزہ ہستی ہے آنے والی. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، اور یہ جو نابینا آئے ہیں وہ آپ کی بات سن کر زیادہ اثر لیں
اور آپ کی نصیحت ان پر زیادہ اثر کرے۔ اما من استغنا فانت لہو تصدع، کہ نبی جی جو آپ کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دین سے دور بھاگتے ہیں، آپ ان کے لیے فکر مند ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور یہ بات بھی صاحب کہہ دی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں آئے گی۔ واما من جاءک یسعی، لیکن جو آدمی آپ کے پاس طلب کے ساتھ آیا ہے، وہو یخشی، اور یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، فانت عنہ تلہا، تو آپ نے پیشانی پر بل آئے آپ کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ایمان لانا ہو تو لاوے، مالداروں۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں ویلیو کس کا ہے؟ مومن کا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار بار بار یہ بات اٹھاتے تھے، یہ مدعا رکھتے تھے کہ یہ فقیر ذلیل قسم کے لوگ اور تم بھی نارمل انسان ہمارے جیسے، ہم مالدار سردار لوگ، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ان کو ہنکالو۔ نوح علیہ السلام نہ کہتے تھے کہ اگر میں ان کو ہنکال دوں تو میری آخرت برباد ہو جائے۔ دیکھو نبی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ ایمان والے کو اپنے پاس سے، حضور سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اپنے پاس جو صبح شام اللہ کی یاد کرنے والے بندے ہیں ان کو اپنے سے دور مت ہٹانا، ان کو اپنے پاس رکھنا، ان کو آنا ہوتا ہے مالدار۔ تو چونکہ مالدار لوگ تھے اور مالداروں کی نگاہیں مادی چیزوں کی طرف جاتی ہے، جو دکھتی ہے ایسی چیزوں کی طرف جاتی ہیں، اس لیے مکہ والوں نے ایک اور مرتبہ ڈیمانڈ کی تھی جس کو قرآن نے 15ویں سپارے میں نقل کیا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین میں سے چشمہ جاری نہ کرے، پانی کی نہر۔ اب عرب کی زمین اور پانی کی تنگی اور پہاڑی علاقہ جہاں پانی عام طور پر ہوتا نہیں ہے، کہا کہ ہم کو پانی نکال کے دکھاوے، چمتکار کو نمسکار، تو ہم سوچیں گے کہ ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا۔ باقی یہ تو آخرت، نے فرشتے، نے جنت، نے دوزخ، نے درجات، نے وہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ظاہری دنیا میں چیز لاؤ، وہ چاہیے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، ایسا ہو کہ یہاں عرب کے اندر، مکہ کے اندر جہاں کھیتی نہیں ہوتی عام طور پر، تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ ہو، یعنی تم بھی مالداروں کی لائن میں آ جاؤ۔ وتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور کھجور اور انگور کے باغ کے بیچ میں سے نہریں تم جاری کرو پانی کی۔ تو ہم کچھ سوچیں اور سمجھے، تمہاری بات سنیں گے بعد میں، ہمارے لیول کے بن جاؤ پہلے۔ او تسقط السماء کسفا کما زعمت، کہ تم بار بار کہتے ہو کہ آسمان سے عذاب آئے گا، تو آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر بتاؤ ہم۔ او ترقا فی السماء، یا محمد آپ ایسا کرو کہ ہمارے سامنے آسمان میں اڑو، اڑ کر آسمان میں جاؤ۔ اب شکتیمان بنانے کی بات کر رہے ہیں، اڑانے کی بات کر رہے ہیں، اڑ کے جاؤ آسمان، یعنی کچھ بھی چمتکار ہوگا تو ہم مانیں گے۔ اچھا پھر کیا کہا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اچھا تم اڑ کے ہمارے سامنے گئے بھی آسمان میں تو ابھی ہم نہیں مانیں گے کہ تم نبی ہو، تم وہاں جاؤ، وہاں سے کوئی کتاب لاؤ اور اس کے اندر لکھے لاؤ کہ یہ نبی ہے، اور یہ تمہارا چڑھنا آسمان میں نیچے اترنا ہم دیکھے اپنے آنکھوں سے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ اس میں ہر آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہے، لیکن کہ وہ نہیں، یہ سیدھے سادہ ہم کو چلتا مادی چیزیں چاہیے، پیسہ چاہیے آپ کے پاس، آپ مالدار چاہیے تو آپ کی آؤ بھگت ہوگی۔ اگر آپ کپنی پائجامہ پہن کے گھومتے ہیں، ٹوپی آپ کی وہاں کی چکی ہے، آپ کو سیٹ نہیں ملے گی، یا سیٹ پر بازو میں جگہ، یہ چاہیے آپ کے پاس، یا آپ باہر سے آئے ہو، آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ یہی تقاضا مکہ والوں کا تھا حضور سے، اور یہی تقاضا نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے سارے خزانے میرے قبضے میں ہیں، کہ میں تم کو سونا بھی دکھاؤں، چاندی بھی دکھاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں،
کہ کبھی اڑ کے بتاؤں، کبھی پہاڑ اچک کے بتاؤں، یہ کر کے بتاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں؟ ایک نارمل آدمی ہوں، انسان ہوں۔ اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ آپ کو ماننا ہو تو مانو، نہ ماننا ہو تو تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ اب قوم نہیں مانی، 950 سال تک دعوت کا سلسلہ چلا، 950 سال تک دعوت کا سلسلہ، مسلسل رات دن۔ قرآن نے اس کو بھی نقل کیا ہے سورہ نوح کے اندر کہ اللہ میں نے ان کو صبح شام دعوت دی، علانیہ بھی دعوت دی اور پوشیدہ بھی دعوت دی، ایک ایک کو جا کر بھی سمجھایا اور مجموع میں جا کر بھی سمجھایا، لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا۔ لیکن میری قوم نے جب دعوت سنی مجھ سے دور بھاگے، بلکہ کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم تو جیسے ہی نوح علیہ السلام کو دیکھتے کہ آ رہا ہے، جیسے جماعت والوں کو دیکھتے کہ آئے ہوا پاچھا کہاں آ گیا، کان میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، کبھی چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے، اور ہم انگلیاں تو نہیں ڈالتے، ہم خالی خالی موبائل نکال کر بات کرتے ہو جاتے، ہاں 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 جانا پڑے گا ابھی، ایسا ہوتا ہے۔ یا پھر دروازے بند کر لیتے ہیں اور بچے کو بھیج دیتے کہ بول دے ابا گھر پہ، اور کبھی کبھی وہ بچے بول دیتے کہ ابا نے بولا ابا گھر پہ نہیں ہے، کبھی کبھی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو ایسی قوم کو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، اور مفسرین لکھتے کہ ایمان لائے 40 آدمی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بار بار بیانات ہوتے ہیں تو اسے کیا فائدہ؟ 950 سال تک تو ہم نے بیان نہیں سنے نا ابھی تک، یہ ہر ہفتے گشت کرنے سے کیا فائدہ؟ فائدہ ہو کہ نہ ہو، یہ طریقہ ہے نبیوں کا، تو اس کو جاری رکھنا ہے، ساری رکھنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اتنا کہتے ہیں کہ بار بار بیان سے کیا فائدہ، خالی وہ سدھر جائے تو بستی کا ماحول بدل جائے، میرا ماننا یہ ہے۔ وہ 10-12 ایسے جو ہوں وہ سدھر جائے تو بستی کا ماحول پورا چینج ہو جائے۔ ایران میں حکومت نہیں بدل رہی لیکن ہمارے بہار میں ماحول بدل جائے گا اگر 10-12 سدھر جائے۔ خیر یہ سلسلہ چلا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو یہ بات بتا دی گئی کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ ہو چکے، اب کے بعد کوئی نیا آدمی مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ اب کوئی نیا آدمی مسلمان نہیں ہوگا، تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ بد دعا بھی اللہ کے حکم سے کی، کیونکہ پوری قوم کی ہلاکت مانگنا نبی ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے تفسیر رازی میں، وہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص دنیا میں ایسے آئے کہ وہ اپنے کیے پر بہت پچھتائے بعد میں۔ ایک آدم علیہ السلام بہت پچھتائے کہ اچھے خاصے جنت میں تھے، اللہ کی نعمتوں میں تھے، اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر گناہ کر دیا، دنیا میں آنا پڑا۔ یہ جنت ہاتھ سے چھوٹی، اس کا افسوس اپنی جگہ، لیکن اللہ ناراض ہوئے، اس کا افسوس بہت ہوا۔ یار ایک شیطان کی بات میں آ کر اللہ کی بات کو میں نے انکار کر دیا، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، بہت روئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا روئے تھے کہ یہاں ہے آنسو بار بار بہنے کی وجہ سے نالیاں بن گئی تھی، اتنا روئے۔ اور ایک نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قوم کے لیے عذاب کی بد دعا کی اور عذاب آیا اور قوم ہلاک ہو گئی، اس کے بعد نوح علیہ السلام بہت روتے تھے کہ یار مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے تھی ہلاکت کی، چونکہ نبی ہیں اور امت کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ بہت رو رہے تھے نوح علیہ السلام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، کہا کہ نوح تم نے جو دعا کی نا بد دعا، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، سمجھو وہ ہماری تقدیر کے موافق تھا، کہ تقدیر میں ہم نے یوں ہی لکھا تھا کہ نبی کی بد دعا آئے گی اور ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، تو یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلنے ہی والی تھی، تم پریشان مت ہوئے، تو تقدیر کا ایک حصہ تھا وہ ہوا۔ تب جا کے نوح علیہ السلام کو تسلی ہوئی کہ چلو یہ تو ہونا ہی تھا جو ہوا۔ خیر جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، بڑی ہمارے سامنے بناؤ۔ نوح علیہ السلام
لکڑیں لا کر پاٹی لا کر کشتی بنا رہے تھے، اور اس وقت کوئی بارش کا سیزن یا پانی وغیرہ تھا نہیں، تو وہ جو سردار وہاں سے گزرتے ان کی قوم کے جو ایمان نہیں لائے تھے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ نوح بادل بھی نہیں نظر آتے، پانی نہیں ہے، اور تو کیا سوچتے کیا ہو تم کہ سیلاب آئے گا اور میں اور میرے ماننے والے اس میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جائیں گے، ہم سب ڈوب جائیں گے، ایسا سمجھتے ہو تم؟ ایسا کہہ رہے تھے نوح علیہ السلام، مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام بھی ان کو سامنے جواب دیتے تھے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، وہ وقت قریب آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ خیر کشتی تیار ہو گئی اور وہ نشانیاں شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی۔ سب سے پہلے زمین سے پانی نکلا، تنور کا لفظ کہا گیا زمین کے لیے، اور جیسے ہی پانی کا لیول بڑھا کشتی اس میں تیرنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اپنے ماننے والوں کو اندر لے لو، جو تقریباً 40 آدمی تھے، اور جتنے جانور ہیں اس وقت جتنے جانور تھے ان میں سے ایک ایک جوڑا جانوروں کا، کتا کتی، بلا بلی، بکرا بکری، ایک ایک جوڑا اندر لے لو۔ تو ایک ایک جوڑا سب جانوروں کا کشتی میں، اور یہ صحیح بات ہے، رکھ دیا گیا۔ اور پھر یوں کہیے کہ فرشتوں نے کوک ذرا پھول کیا تو نیچے سے پانی اور بڑھا، اوپر سے پانی چالو ہو گیا، پھر تو اوپر سے پانی اور نیچے سے پانی، اور سب طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ ابھی ایمان والے نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، کشتی دھیرے دھیرے نکل رہی ہے، 3 منزلہ کشتی تھی، اور وہ واقعہ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے آ گیا، کنعان اس کا نام تھا، کنعان۔ نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بیٹے آ جا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا عذاب آنے سے پہلے کہ نوح ہم تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو، یعنی تیرے ماننے والوں کو، گھر والے یعنی اہل یعنی ماننے والے، ان کو ہم بچا لیں گے۔ تو نوح علیہ السلام یوں سمجھے کہ گھر والوں کو بچانے کا وعدہ ہے تو یہ بیٹا تو گھر والا ہے، میرے گھر کا آدمی ہے، وہ بچ جائے گا، لیکن اس کی تقدیر میں نہیں تھا۔ اور وہ جو مادی اسباب کی طرف لوگ بھاگتے ہیں، ظاہر کی طرف، وہی جواب بیٹے نے بھی دیا تھا کہ یہ وہ جو پہاڑ نظر آتا ہے نا بہت اونچا، میں اس پر چڑھ جاؤں گا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ لیکن جب عذاب آتا ہے تو یہ جو اسباب ہے اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا بھی تھا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کشتی میں بیٹھنے والوں کی نجات کا وعدہ ہے، آ جا، لیکن تقدیر میں نہیں تھا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ابھی باپ بیٹے کی بات چل رہی تھی اور ایک موج آئی پانی کی اور اس کو بہا کر لے گئی، اور یہ کشتی 6 مہینے تک چلی اور جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ یہ جودی پہاڑ کا علاقہ آج کے دور میں آرمینیا، آذربائیجان وغیرہ جو ملک ہے ادھر بتایا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ میرے گھر کا ایک فرد میرا بیٹا، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ الہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ گھر والوں کو بچا لوں گا، اور میرا بیٹا میرے گھر کا آدمی تھا تو وہ بچا نہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے وہ نہیں تھا۔ آپ کے گھر والوں سے مراد دیندار لوگ۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ممکن ہے نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کا پتہ نہ ہو، اتنا پتہ تھا کہ کافروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی دوستی ہے، لیکن وہ بھی کفر میں مبتلا ہے، وہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ تو ایک تو کافروں کی صحبت نے اس کو بگاڑا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی خود کافرہ، تو گھر میں تربیت، والدہ کافرہ اور دوست احباب بھی بگڑے ہوئے، تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، دوستی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ خیر وہ غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی نوح علیہ السلام کو کہ ایسے سوال مت کرو جس کا تم کو علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اس طریقے سے پھر ایسا سیلاب آیا کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا،
वो जो ईमान वाले थे वो बच गए, कश्ती में जितने लोग सवार हुए थे, और ये पूरी कौम इबरत बना दी गई रहती दुनिया तक के लिए। कुरान की एक ख़ास आदत ये है, तरीका ये है कि कौन से साल में हुआ, कौन से इलाके में हुआ, आगे पीछे क्या था, वो सब बातें बयान नहीं करता। मेन जो पहलू है दावत का, कि नबी आए, दावत दी, कौन की ने मानी तो उनको ये मिला, और नहीं माना तो उनके साथ ये था। बाकी सब तफसील कुरान बयान नहीं करता। अब जो हम बातें सुनते हैं कश्ती के बारे में, न वो ऐसी थी न वैसी थी, वो सब इसराइली रिवायत यानी यहूदियों की बयान की हुई बात है, ईसाइयों की बयान की हुई बात है। और उसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बताया कि यहूद और नसारा कोई बात कहे तो ना उसको सच मानो ना उसको झूठ मानो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। यानी बतौर दलील की वो बातें हम ला सकते हैं, और कभी बयान करनी भी हो तो उलमा ने शर्त बयान की कि इसराइली रिवायत है, ऐसा बयान कर देना साथ में कि इसराइली रिवायत है, इसका वजूद है कि नहीं हम जानते नहीं। खैर, ये बातें मुशरिकीन मक्का के सामने उस ज़माने में बयान की गई कि हमने मूसा को बचाया था, हारून को बचाया था, इब्राहिम को बचाया था, लूत को बचाया था, और 5वें नंबर पर बारी आ रही है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनूहन इद नादा मिन क़ब्लु, और नूह अलैहिस्सलाम को कि जब इससे पहले उसने हमको पुकारा, फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल की। दुआएं कबूल होती है, दुआएं कबूल होती है, और ये तो नबी दुआ कर रहे हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद मांगी, अल्लाह ताला ने दे दी। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल के बाद, जबकि अल्लाह की तरफ से आपको ये सिग्नल मिल गया कि अब कोई ईमान लाने वाला नहीं है, जो लाए हुए, तो फिर ये दुआ की कि अल्लाह इनकी तकलीफ़ों से मुझे नजात दे, तो अल्लाह ताला ने उनको नजात दे दी। ये जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखा है कि एक आदमी 40-45 साल की उम्र का था। ये दुआओं का सीज़न चालू है इसलिए कह रहा हूँ, और आज की रात आखिरी अशरे की ताक रात भी है और जुमा की रात भी है, इसलिए उलमा फरमाते हैं शब कदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही है ऐसा कोई नहीं कहेगा कंपलसरी, बाकी चांस ज़्यादा। एक तो जुमा की रात बरकत वाली, और फिर आखिरी अशरे की ताक रात, इसमें दुआ करें। एक आदमी 40-45 साल का था और बीवी का इंतकाल हो गया। अब ये उम्र ऐसी है कि आदमी बूढ़ा नहीं कहवा 40-45 साल में, और बेचारे के सर की दाढ़ी के बाल थोड़े सफ़ेद हो गए थे चिकन वगैरह खाता। अब दूसरी शादी का मसला था, और ऐसे आदमी जिनके दाढ़ी के और सर के बाल सफ़ेद हो गए हो, औरतें दूसरी, अभी वो कुंवारों को नहीं मिलती तो फिर दूसरी का मसला कहाँ से आएगा। कुंवारों को नहीं मिल गई, 35-35 साल हो जाते, तो अब इसको दूसरी शादी करनी थी, तो कहा करे क्या, तो किसी मौसम में कहा दुआ करो। इसने दुआ शुरू की कि अल्लाह मेरी शादी करा दे, शादी करा दे, शादी करा दे। एक लंबे समय तक दुआ करता रहा। एक मर्तबा दुआ में उसने ये अल्फाज कहे कि अल्लाह अकेला तो तू ही अच्छा लगता है, अकेला तो हम वादे अच्छे लगते, अकेली जात तेरी है, तू ही अकेला अच्छा लगता है, हमको तो साथ में कोई चाहिए। अल्लाह ताला को उसके अल्फाज बहुत पसंद आए और उसकी शादी का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि अल्लाह ताला को रहम आ जाए, कि आपकी दुआ में असर आ जाए। समझ आ गई बात कि अल्लाह अकेला तू ही अच्छा लगता है, हम वहाँ से अच्छे लगते हैं, शादी करा दे, अल्लाह ताला ने करवा दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तजबना लहू, नूह ने हमको पुकारा था, हमने उसकी दावत कबूल की, दुआ कबूल की। फनज्जैनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने नूह को और उसके अहल को यानी मानने वालों को बहुत बड़े गम से नजात दी। अब बहुत बड़े गम से या तो कौम की तकलीफ से नजात मिली या अजाब से नजात मिली, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वनसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने उन लोगों के मुकाबले में उसकी मदद की जिन्होंने हमारी निशानियों को झुतलाया, यानी वो लोग शिकस्त खा गए और इनको फतह नसीब हुई, कामयाबी मिली। इन्नहुम कानू कौमन सौइन फअग़रक़नाहुम अजमईन, बेशक वो बहुत बुरे लोग थे, बस हमने उन सबको गर्क कर दिया और इनका किस्सा ख़त्म कर दिया। यहाँ से 2 आयतों में अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है। सूरह आराफ है, सूरह हूद है, उसके अंदर तफसील से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। सूरह हूद में हमने तफसील से सुना था।